بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں جی الیاس خان صاحب، انہوں نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کے جرم میں ایک ایس ایچ او ہیں مختار احمد، ان کو 3 سال سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا۔ یہ خبر ہے اور اس کے آرڈرز بھی میں نے پڑھے ہیں۔ اس میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ ایس ایچ او نے ایک شہری ہیں، ان کے گھر میں یہ گئے، توڑ پھوڑ کی، تلاشی لی اور اس کے بعد یہ واپس آ گئے تو وہ شہری کورٹ میں چلا گیا 22 AB میں، اور پھر اس کے ساتھ یہ 32 رولز ہے جی، سیکشن 32 کے تحت اس کو سزا دی گئی۔ اب ناظرین، یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ جب پولیس والوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس ٹریننگ میں کچھ سکھایا بھی جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ جو سکھایا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے، الٹ ہے جو کہ فیلڈ میں ہوتا ہے۔ قانون میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ بغیر سرچ وارنٹ کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی پڑھایا گیا ہے کہ جی جب بھی آپ جائیں گے کسی کے گھر میں تو خواتین کی جو پولیس ہے، لیڈی پولیس، وہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ کسی خاتون کی باڈی سرچ نہیں کر سکتا کوئی مرد، اور وہ باڈی سرچ جو ہے ایک خاتون پولیس آفیسر کرے گی۔ یہ بھی سکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے قانون میں اب کہ جو لیڈی ہے، عورت ہے، وہ غروب آفتاب کے بعد تھانے پہ موجود نہیں رہے گی۔ لیکن کیا ہم ان ساری چیزوں پہ پولیس ملازمین عمل کر رہے ہیں؟ تو میرا جواب نہیں میں ہے۔ ناظرین، ویسے تو پولیس کہا جاتا ہے ہمارے ہاں جو جنوبی پنجاب میں کہ پولیس والے جڑے ہیں سر دا واٹ ہیں۔ سر دا واٹ مطلب سر کے سائیں ہیں جی، جہاں مرضی گھس جائیں، انہیں کچھ نہیں کہا جاتا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ پولیس گھر میں گھس گئی، اس کو بے عزتی تصور نہیں کیا جاتا، لیکن اگر مدعی ذات ہے اور ان کے ساتھ ان کی سخت دشمنی ہے، وہ ضرر کا کیس ہے، وہ اغوا زنا کا کیس ہے، اور وہ پھر مدعی ساتھ چلا گیا ریڈ پہ، تو پھر وہاں مزاحمت ہوتی ہے اور وہ جو ملزم یا مجرم ہیں وہ لڑتے ہیں، وہ ریزسٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں پولیس تو آئی، ان کو لے کے کیوں آ گئی تھی مدعی کو؟ حالانکہ مدعی تو نشاندہی کے لیے جاتا ہے، اور کئی دفعہ اس ٹائپ کے بڑے خطرناک قسم کے اسالٹ بھی ہوئے ہیں۔ اب ناظرین، ابھی آپ غور فرما لیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے یا اس سے پہلے جب حکومت چینج ہوئی تھی تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں میں جس طرح ریڈ کیے گئے، اور ڈار صاحب جو ہیں عثمان ڈار، ان کے گھر میں جس طرح پولیس گئی، ان کی والدہ سے بدتمیزی کی، تو یہ سارا ہی غلط ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے سارا غلط ہے۔ اس طرح کی حرکتیں ہم بھی کرتے رہے ہیں، میں بھی کرتا رہا ہوں، لیکن وجہ پھر وہی ہے کہ ہمیں کیا سکھایا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو یہ آپ کریں گے غلط ہے، یہ غلط ہوگا اور اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے ناظرین کہ جب فیلڈ میں آتے ہیں تو پھر ایک پریشر ہوتا ہے۔ یہ ابھی کل کا جو واقعہ ہے جس میں وہ میں نے الیاس کہہ دیا، سب انسپیکٹر شفیق ہے اس کا نام، گجرانوالے والا، خیالی تھانے والا، اس میں یونس جو تھا اس کو وہ بھاگ گیا تو اس کے گھر والوں کو اٹھا لیا پولیس والوں نے۔ انہوں نے کون سے سرچ وارنٹ لیا ہوگا، وہ گھس گئے ہوں گے۔ اور پہلے بھی میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو جس میں وہ جو قصہ ہوا تھا ڈونگا بونگا کا تھا یا ڈاراں والے کا تھا، بھاول نگر ضلع کا، اس میں تھانے کو آگ لگا دی گئی، وہ ایس ایچ او صاحب بھاگ گئے تو ان کے بھائی کو اٹھا کے ان پہ تشدد کیا گیا، اور بہت تگڑے ایس ایچ او اس وقت کے تھے، میں نام لینا نہیں چاہوں گا کسی کا بھی، انہوں نے تشدد کیا۔ خواجہ خالد فاروق صاحب اس وقت ایس ایس پی ہوا ڈی اے جی ہوا کرتے تھے جی بھاولپور میں۔ تو ناظرین، اصل بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جی بات ٹریننگ کی ہے، بات سکھانے کی ہے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے کہ برطانیہ میں وہ اوپر کھڑا ہوا شخص کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی سرچ وارنٹ دکھائیں تو آپ اندر آئیں، اور پولیس والے باوجود اس کے کہ وہ نیچے موجود ہیں، ان کی جرت نہیں ہو رہی کہ وہ کوئی دیوار پھلاند کے اندر چلا جائے، کنڈی کھولے اور پوری عورتوں کو ذلیل کرے، بچوں کو ذلیل کرے۔ ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی جس میں پولیس والے گھر میں فائرنگ بھی کرتے ہیں، اندر بھی گھستے ہیں، اور بغیر کوئی سرچ وارنٹ نہیں ہے، کوئی خاتون لیڈی پولیس آفیسر نہیں ہے۔
اصل میں بات یہ ہے کہ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں وہ انگریز کی دور کی بات ہے. جو قانون بنایا گیا ناظرین وہ انگریز کے بنایا ہوا قانون ہے. انگریزوں نے ہند و پاک کے مسلمانوں اور ہندوؤں پہ قبضہ برجمان رکھنے کے لیے اپنی دہشت ثابت کرنے کے لیے وہ قوانین بنایا, وہ چلے گئے. لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ ان قوانین پہ آج تک عمل ہو رہا ہے وہی قانون ہے. 1861 کا پولیس رولز ہے, اور اسی طرح جی جو باقی قوانین ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں, اور اسی پولیس رولز پہ یہ پولیس چل رہی ہے. 2002 میں امینڈمنٹ ضرور ہوئی, لیکن ان میں کیا ہوا؟ کیا کسی پولیس والے کو دوران ٹریننگ یہ سکھایا گیا کہ آپ نے یہ غلط نہیں کرنا, اور آپ کا سینئر اگر آپ کو غلط آرڈر کرتا ہے تو آپ اس سے انکار بھی کریں؟ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں گھستے ہیں, ہم اپنے پبلک کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے جی, ان کے ساتھ تو ہم نے کیا کرنا ہے عوام کے ساتھ. ہم تو اپنے پولیس ملازمین کے گھروں میں گھس کے ان کی خواتین کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سزا جو ہے یہ جس جج صاحب نے دی ہے یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے, اور ایسی سزائیں ہونی چاہیے کہ جب لوگ اس طرح گھر میں گھستے ہیں, ہاں آپ جائیں جی, پورے قانونی تقاضے پورے کر کے جائیں, آپ سرچ وارنٹ لیں, آپ چلے جائیں. اور یا پھر ہاں اس طرح ہے کہ اس گھر میں کوئی اشتہاری موجود ہے, وہ بھی ہے کہ جی آپ کھڑکیاں دروازے توڑنے کا حق بھی ہے, وہ بھی CRPC میں ہمیں ہے کہ جی اگر آپ جاتے ہیں اور ملزم جو اشتہاری ہے اور وہ دوڑنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کے گھر جا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ یہاں کوئی اشتہاری لندن سے آتا ہے اور وہاں موجود ہے اور وہ نہیں پکڑا جا سکتا تو اس کے گھر میں آپ گھس سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی پاکستانی کے شہری کے گھر میں بغیر سرچ وارنٹ کے جائیں. اور یہ جو ایکٹ کیا ہے جج الیاس صاحب نے, ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے, یہ ان کا اچھا ایکٹ ہے, اور جوڈیشلی کو ایسے فیصلے کرنے چاہیے. بہت بہت شکریہ.